آپ کو کہیں نہ کہیں زندگی میں کہیں ایسا موقع آ جاتا ہے کہ نئی نبرئی میاں بیوی علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ عزت اور احترام اور صلہ رحمی اور یہ احسان. احسان والا معاملہ آپ نہ چھوڑیں، اچھے طریقے سے سپریشن ہو جائے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میاں بیوی کے درمیان اختلاف اور علیحدگی کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہی نہیں ہے. جیسے ابھی شیخ نے ایک حدیث بیان فرمائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے. اور آپ نے خود اپنے بارے میں کہا کہ انا خیرکم لاہلی، میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ خیر کرنے والا ہوں، حسن سلوک کرنے والا ہوں. اولاً تو علیحدگی جو ہے حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ یہ نہ ہو، اور اس کے لیے قرآن مجید نے کئی اصول وضع کیے کہ پہلے تو میاں بیوی آپس میں کوشش کریں صلح ہو جائے، نہ ہو تو پھر اپنے خاندان کے بزرگوں میں کو اس میں ڈالا جائے، پھر اس کی صلح کی کوشش کی جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے طلاق کا بھی ایک خاص طریقہ وضع فرمایا جس میں بہت زیادہ احسان، حسن سلوک اور اخلاق نظر آتا ہے. چاروں ناچار اگر کسی وقت میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہو ہی جائے اور کرنا ہی پڑ جائے تو پھر قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان. پہلی طلاق کے بعد بھی تمہیں رجوع کا حق حاصل ہے عدت کے دوران، اور عدت کے بعد نکاح جدید کے ذریعے تم اپنا گھر آباد کر سکتے ہو. یہ جو ہمارے ہاں تصور ہے نا اور عام رواج ہے کہ ایک ہی سانس میں 5 10 20 مرتبہ طلاق کی مشین چلا دیتے ہیں، یہ تو سراسر اسلام کے خلاف. اس لیے ہمارے لوگوں کو، مسلمانوں کو، خاص طور پہ نوجوانوں کو جو بڑے جذباتی ہوتے ہیں، غصے میں جلدی آ جاتے ہیں. یہاں بھی مجھے وہ ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، نوجوان تھا، اس نے آپ سے کہا جی مجھے کوئی وصیت کیجئے، تو آپ نے اسے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. اس نے پھر عرض کی کہ کوئی اور وصیت فرمائیے، آپ نے پھر کہا غصہ نہ کیا کر. 3 مرتبہ آپ نے اسے یہی نصیحت فرمائی، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ غصے کے اندر انسان بسا اوقات ایسی حرکتیں کر جاتا ہے، ایسے الفاظ استعمال کر جاتا ہے، ایسا رویہ اپنا جاتا ہے جس کا خمیازہ بھگتنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور ان میں سے ایک طلاق ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اولاً تو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے خاندان کے بزرگوں کو، بڑوں کو اور جو سربراہ ہیں ان کو کہ بچوں کے درمیان طلاق کا جو ہے نا سلسلہ یہ ختم ہو نہ ہو، صلح صفائی سے رہے. اور اگر چاروں ناچار، میں کہہ رہا تھا کہ پہلی طلاق کے بعد بھی صلح کی گنجائش ہے، عدت کے اندر بغیر نکاح کے، عدت کے بعد نکاح جدید کے ذریعے، دوسری طلاق کے بعد بھی اسی طرح عدت کے اندر بغیر نکاح کے صلح ہو سکتی ہے، عدت کے بعد عدت کے اندر صلح ہو سکتی ہے بغیر نکاح کے، اور عدت کے بعد نکاح ہو سکتا ہے نئے سرے سے. تیسری مرتبہ زندگی میں کسی دفعہ اگر ہو جائے طلاق تو اس کے بعد بھی یہ حکم نہیں ہے کہ خامد بیوی کے نقائص نکالتا رہے اور بیوی خامد کی غیبتیں کرتی رہے اور وہ اس کو بدنام کرے اور وہ اس کو بدنام کرے، وہ اس پر بہتان طرازی کرے، وہ اس پر بہتان طرازی کرے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ تیسری طلاق کے بعد پھر جو ہے دوسری طلاق کے بعد امساکم بمعروف، یا تو اچھے طریقے سے اس کو اپنے پاس رکھ لو، یا اب تم چھوڑنا ہی چاہتے ہو تو پھر تیسری طلاق دے کے او تسریحم باحسان، احسان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنی بیوی کو گھر سے رخصت کرو. معاشرتی طور پر بھی نظامی صاحب دیکھیں، ایک عورت 2 4 10 20 سال کسی آدمی کے پاس رہتی ہے، اگر کسی وجہ سے علیحدگی ہو گئی ہے یا ہونا ہی چاہتی ہے تو پھر اخلاقیات کا تقاضا بھی یہ ہے، معاشرت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ایک بندے کے ساتھ ہم نے اتنا عرصہ گزارا ہے تو اس کے عیبوں کو پردہ پوشی کرنی چاہیے. اگر اس میں کوئی ایسی کمی ہے بھی تو اس کو جو ہے نا اوپن نہیں کرنا چاہیے، عیاں نہیں کرنا چاہیے. جس طرح آپ فرما رہے ہیں آج کل تو اس طرح کہ ہم سوشل میڈیا پہ ویڈیو، سٹیٹس اور پھر وہ چیٹ، پھر وہ کال ریکارڈز وہ لگانا شروع کر دیتے ہیں جو کہ بالکل معیوب چیز ہے اور انتہائی بری بات ہے.